نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلے لیسنز میں انسانی زندگی کے مختلف گوشے دیکھے اور ان گوشوں کی ضروریات پر غور کیا۔ ان میں اس کے پاس یہ چوائس ہوتا ہے کہ وہ اسے اپنے دل اور دماغ سے بنائے یا پھر ان میں رہنمائی لے۔ اب ہم اسے مختلف اینگل سے دیکھیں گے۔ جب تک معاشرہ چھوٹا ہوتا ہے چیلنجز بہت کم ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے معاشرہ بڑا ہوتا ہے وہ اپنی روز کی بھاگ دوڑ میں مصروف ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے ایک اچھی زندگی کی جدوجہد میں رہتا ہے۔ تو اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ یہ قانون قاعدے کون بنائے گا؟ پھر ملک میں طاقتور لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ اپنے طاقتور ساتھیوں کی مدد سے اس قبائلی نظام کو ہٹا دیتے ہیں اور اپنے میں سے کچھ لوگوں کو یہ ذمہ داری دیتے ہیں کہ وہ لوگوں کے لیے قانون بنائے اور اسے امپلیمنٹ کرائے۔ اب ایسا بھی ہوگا کہ کوئی ان قانون کو ماننے سے انکار کرے یا ان قانون کے خلاف کرے، تو پھر وہ عدلیہ کا نظام بناتے ہیں ایسی سرکشی کو روکنے کے لیے۔ دعویٰ ان کا بھی وہی ہوتا ہے کہ ہم ہمارے لوگوں کے لیے ایک اچھا راستہ بنا رہے ہیں۔ یہ جو اس معاشرے میں سب سے طاقتور شخص ہوتا ہے وہ سب سے کہتا ہے دیکھو میرے خلاف مت جانا، میرا کہا ہوا لفظ حتمی ہے اور اس کی اطاعت تم سب پر لازم ہے۔ اسے پولیٹیکل سائنس میں اتھارٹیرینزم کہتے ہیں۔ اس کی مثال قرآن میں فرعون کی آئی ہے۔ اس نے بھی اپنے سرداروں سے کہا تھا میرے سوا کوئی الہ نہیں، مطلب تمہیں میری بات حتمی ماننی ہوگی۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ میں تجھے بہتر راستہ بتاتا ہوں سب کے فائدے کے لیے، جس میں کسی پر ظلم نہیں ہوگا، عدل اور قسط کے ساتھ لوگوں میں فیصلہ کریں گے تو بھائی چارہ بھی رہے گا اور امن بھی، تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی دھمکی دی کہ اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو الہ بنایا تو میں تجھے جیل میں ڈال دوں گا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگرچہ میں لے آؤں تیرے سامنے ایک سری چیز، پھر بھی اس پر اسے 2 نشانیاں دکھائی گئی مگر وہ نہیں مانا۔ اس اتھارٹیرینزم کے برعکس معاشرے میں سے کچھ دانشور لوگ اٹھتے ہیں اور جو حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے کچھ سیٹ آف رولز بناتے ہیں اپنے دماغ اور علم کا استعمال کرتے ہوئے، اور اس سیٹ آف رولز میں بادشاہ کو باندھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں تیرا لفظ حتمی نہیں بلکہ یہ سیٹ آف رول حتمی ہے، آپ اس کے خلاف نہیں جا سکتے۔ اسے کانسٹیٹیوشنلزم کہا جاتا ہے اور سیرت میں اس کی مثال دارالندوہ کی ہے۔ وہ بھی کہتے تھے ہمارے باپ دادا بیوقوف نہیں تھے، انہوں نے کچھ سوچ کر ہی یہ طریقہ بنایا ہے۔ اگر ہم اپنے کنبے کی مدد نہیں کریں گے اور انصاف کے لیے ان کے خلاف جائیں گے تو ہمارے بیچ ایک ہی نہیں رہے گی اور لوگ ہمیں اعتراف سے اچک لے جائیں گے۔ پھر یہ لوگ ان باپ داداؤں کی مورتی بنا کے انہیں پوجنا شروع کرتے ہیں۔ انسان نے یہ 2 پولیٹیکل سسٹم بنائے اور دونوں میں قانون قاعدے بنانے کی ذمہ داری منسٹرز کو دی جاتی ہے، اس شرط کے ساتھ کہ فرعون کے خلاف کوئی نہیں جائے گا یا سیٹ آف رول کے خلاف کوئی نہیں جائے گا۔ دونوں کے نزدیک اپنے عمل کا حساب ہونے کا انکار ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے کوئی غلط قانون بنائے جس سے کسی کو فائدہ اور کسی کو نقصان ہو گیا تو اس کا جواب اللہ کے یہاں دینا ہوگا۔ یہ بات کوئی نہیں ماننا چاہتا، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی، ہمیں برا لگا، مگر کیا کریں، کچھ اچھا کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو قربان کرنا پڑتا ہے، مگر یہ ہماری غلطی نہیں اور اس بارے میں ہم سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وجہ سے ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے جس میں مختلف طبقات ہوتے ہیں۔ کسی کو دن بھر محنت کرنے کے باوجود کچھ نہیں ملتا اور کسی کو کچھ نہیں کر کے عیش ملتا ہے۔ نیچے والا طبقہ اسی جدوجہد میں ہوتا ہے کہ کسی طرح اوپر کے طبقے میں پہنچ جاؤں، اور اوپر والے طبقے کو نیچے گرنے کا خوف ہوتا ہے۔ فرعون نے بھی ایسے ہی طبقوں میں اپنی رعایا کو بانٹا تھا، اس کے بارے میں قرآن میں یہی آیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور اس کے باشندوں کو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ ان میں سے ایک گروہ کو وہ ذلیل کرتا تھا، اس کے لڑکوں کو قتل کرتا اور اس کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا تھا۔ فی الواقع وہ مفسد لوگوں میں سے تھا۔ اس فساد کو دور کرنے کے لیے جو ان طبقات اور اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں میں سے ہی سب سے بہترین شخص کو چن لیتا ہے اور انہیں اپنے طرف سے ہدایت دیتا ہے، یعنی کتاب اور حکمت، اور انہیں رسول بنا کر وقت کے فرعون کے پاس بھیجتا ہے۔ اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کی طرف، یقیناً وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اس کو جا کے سمجھاؤ کہ لوگوں کے بھلائی کا راستہ عدل اور قسط ہے۔ کچھ لوگوں کا فائدہ اور بہت سوں کو طاقت سے دبا کر رکھنا اور ان کی محنت سے خود عیش کرنا یہ صحیح راستہ نہیں ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ معاشرے میں خوشحال ہوتے ہیں انہیں اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی،
الا ماشاء اللہ۔ رسول کی دعوت پہ ان کا جواب اس آیات میں نقل ہے۔ اس طرح آپ سے پہلے بھی ہم نے جس بستی میں کوئی ڈرانے والا بھیجا، وہاں کے آسودہ حال لوگوں نے یہی جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راہ پر یعنی ایک دین پر پایا اور ہم تو انہی کے نقش پاک کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اس پر نبی انہیں جواب دیتے ہیں کہ اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے بہت بہتر طریقہ لے آیا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس کے منکر ہیں جسے دے کر تمہیں بھیجا گیا ہے۔ کیوں منکر ہے؟ کیا انہیں وہ طریقہ سمجھ میں نہیں آتا تھا اس لیے؟ یا اگر اس طریقے کو مان لے تو خود کو جو فائدہ مل رہا ہے اس کا نقصان ہو جائے گا؟ اس پر رسول کیا کہتے تھے؟ تمہارے ہر عمل کا اور اس کے آثار کا بھی حساب ہوگا، لہذا جو بھی قانون قاعدے بناؤ اسے دھیان میں رکھتے ہوئے بناؤ، اور تمہاری مدد کے لیے اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہاری رہنمائی کے لیے اس نے کچھ سیٹ آف رولز دیے ہیں، اس کے تحت سارے قانون کر لو اور تمہارے عمل کے حساب سے تمہیں جزا اور سزا ملے گی۔ اب ہم الہ پر غور کرتے ہیں۔ یہ جو دو کیٹیگری ہے انہیں آلیہ کہتے ہیں، مطلب الہ کی جمع۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور الہ کا ذکر کیا ہے، انسان کی اپنی خواہش۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا؟ کیا کسی انسان کو اپنی خواہش کے آگے سجدے کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے؟ یا وہ اپنی خواہش کو پکار رہا ہو کہ اے میری خواہش مجھے فلاں چیز عطا کر، تو پھر وہ کیسے الہ بنتی ہے؟ اسے سمجھنے کے لیے ہم ایک اور الہ پر غور کرتے ہیں۔ ہم نے پیچھے دیکھا کہ فرعون نے کہا میرے سوا کوئی الہ نہیں، الہ غیری، تو کیا فرعون ان الہوں کو نہیں مانتا تھا؟ اس کا جواب سورہ اعراف میں ہے۔ اور قوم فرعون کے سرداروں نے کہا کیا آپ موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو یوں ہی رہنے دیں گے کہ وہ ملک میں فساد کرتے پھرے اور وہ آپ کو اور آپ کے معبودوں کو ترک کیے رہے؟ اس پر فرعون نے دوسری مرتبہ ان کے بچے مارنے کا حکم دیا۔ تو یہاں پر یہ بات کلیئر ہے کہ فرعون اپنے آپ کو جو الہ کہتا تھا وہ صرف حاکم ہونے کی یعنی فائنل اتھارٹی ہونے کے لحاظ سے، سجدے تو وہ بھی ان الہوں کو کرتا تھا۔ جب اس نے کہا تھا کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اپنے سرداروں کو ان الہوں کو ماننے کے لیے سزا نہیں دیتا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس نے وہ ذات جس کا کوئی ماں باپ نہیں، کوئی اولاد نہیں، کوئی تصویر نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، جس نے اس دنیا کو بنایا، مطلب اللہ ہونے کا دعویٰ کیا تھا، یا کیا وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا جیسے مشرکین مکہ مانتے تھے؟ تو یہ بالکل واضح ہوتا ہے سورہ مومن میں کہ وہ اللہ کو مانتا تھا جیسے مشرکین مکہ مانتے تھے۔ جہاں پر ان اہل ایمان مومن جو فرعون کے سرداروں میں سے تھے، ان کی فرعون اور اس کے سرداروں سے گفتگو ہے۔ سورہ نمبر 40 اور آیات نمبر 23 سے لے کر 55 تک۔ اس میں سے چند آیات کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے اجازت طلب کی اپنے دربار میں، تو ایک مومن جنہوں نے اپنا ایمان چھپا کر رکھا تھا وہ کھڑے ہوئے اور کہا کیا تم ایک شخص کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ یہی بات ابو بکر صدیق نے بھی سرداران قریش سے کہی تھی جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا تھا۔ پھر آگے وہ مومن شخص درباریوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج تمہارے پاس بادشاہی ہے ظاہری طور پر زمین میں، تو کون ہماری مدد کرے گا اگر اللہ کا عذاب آ جائے؟ تو اس پر فرعون نے یہ نہیں کہا کہ کون اللہ، میں کسی اللہ کو نہیں مانتا۔ اس نے کہا میں تو تمہیں وہی رائے دے رہا ہوں جو خود دیکھ رہا ہوں، اور میں تو تمہیں بھلائی کی راہ ہی بتلا رہا ہوں، مطلب جو ہمارا نظام چل رہا ہے یہی صحیح راستہ ہے، لہٰذا اس کو جس سے خطرہ ہے اسے ختم کر دینا چاہیے۔ اس پر وہ مومن شخص اور کافی دلیل دیتے ہیں اسلام قبول کرنے کے لیے، اور پھر یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اس سے پہلے تمہارے پاس حضرت یوسف علیہ السلام دلیل لے کر آئے، پھر بھی تم ان کی لائی ہوئی دلیل میں شک و شبہ ہی کرتے رہے، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہو گئی تو کہنے لگے کہ ان کے بعد تو اللہ تعالیٰ کسی رسول کو بھیجے گا ہی نہیں۔ یہاں پر صاف ہے کہ وہ اللہ اور رسالت دونوں کو جانتے اور مانتے تھے، مگر عمل نہیں کرنا چاہتے تھے، اس کے بارے میں شک میں رہتے تھے۔ اسی طرح جب انسان جانتے ہوئے اللہ کا حکم چھوڑ کر خود کی خواہش کی اطاعت کرے تو اب اس کی خواہش اس کی الہ ہو جائے گی۔ یہ بہت باریک فرق ہے گناہ اور الہ بنانے میں۔ عام تصور مسلمانوں میں یہی ہے کہ لا الہ کا مطلب ان الہوں کا انکار ہے۔ ہم اگلے لیسن میں دیکھیں گے کہ وہ کون سی بھاری بات تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔